اگر ہم موجودہ امریکی انتخابات اور اپ کمنگ ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھیں جو بائیڈن صاحب کو، اس سے پہلے میں ایک بات کر دوں، میں ہندوستان کو ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہندوستان کو میں ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کب ایسا ہوتا ہے؟ بالخصوص جو ہندوستان نے اپنے مذہبی طور سے قریب لوگوں سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا، تو میں شاید خالستان بنتے دیکھ رہا ہوں، اور ایسا خالستان جن کی سرحدیں ہماچل پردیش سے چین کی طرف اور ایک اپ کمنگ ہندو ریاست اور پاکستان کے درمیان خالستان ایز اے بفر اسٹیٹ، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ سکھوں کو ان کا حق ملتا میں دیکھ رہا ہوں ایک الگ ریاست کی صورت میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشاد احمد کلیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیفنس۔ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ایگیلیٹیرینزم پر یقین رکھتے ہیں، ایکویلٹی پر۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو ووٹ پڑے ہیں ان میں امریکہ کی تاریخ میں کسی صدر کو اتنے ووٹ نہیں پڑے جتنے جو بائیڈن کو۔ امریکی صدر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے، کمانڈ ان چیف بھی ہے، تو سیاسی، جیو پولیٹیکلی، فائنینشلی، اکنامکلی، سوشلی اس کا اثرات دنیا پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم جب ماضی میں دیکھتے ہیں، یعنی ابھی وہ ماضی پورا گزرا نہیں ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی ذاتی دوستی کی سطح پر تھے نریندرا مودی کی۔ نمستے ٹرمپ، نمستے ٹرمپ، نمستے ٹرمپ۔ جو بائیڈن صاحب نے حمایت تو نہیں کی اس قتل عام کا جو مودی گورنمنٹ کے دوران ہندوتوا کے زیر اثر، اور جو مودی صاحب نیشنلسٹ ہندو اسٹیٹ بنا رہے تھے ہندوستان کو، جو کہ دستوری لحاظ سے ہندو ریاست نہیں ہے، وہ اس کو ہندو ریاست میں بدل رہے تھے، اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور کشمیر میں تو اس پر ٹرمپ صاحب خوش رہے اور مودی کے ساتھ یاری نبھاتے رہے، اور لگتا رہا کہ وہاں انویسٹمنٹ کا فلو ہے، اور مودی کو یعنی انڈیا کو افغانستان میں کوئی رول دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب کا جو یہ تھا کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا، اس لیے پاکستان کی اہمیت بڑھی۔ یا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ واشنگٹن میں پاکستان کو کس اینک سے دیکھا جا رہا تھا؟ افغانستان کی اینک سے۔ تو جو بائیڈن وہ آدمی ہیں جنہوں نے افغانستان کے اپنے دورے میں اس وقت کے جو صدر تھے افغانستان میں شٹ اپ کال دی تھی حامد کرزئی کو، جب انہوں نے پاکستان پر الزام بازی اور طالبان کا کیا۔ جو بائیڈن صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کو نکالیں گے، کچھ ریزیڈول تھوڑی سی فوج وہاں رکھیں گے اپنے مفادات کے لیے۔ The first thing I would do as President of the United States of America is to make sure that we brought all combat troops home, entered into a negotiation with the Taliban, but I would leave behind special forces in small numbers to be able to deal with. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت اب اگرچہ کہ واشنگٹن میں افغانستان کی اینک سے نہیں دیکھا جاتا، پاکستان کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اگر دیکھا جاتا ہے تو اگر ریزیڈول امریکن فورسز رہیں گی افغانستان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اہم ہے۔ اب آ جائیے ہندوستان کی طرف، تو جو ڈیموکریٹس کی پالیسی ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں، یہ بات بڑی تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن صاحب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستان میں برداشت نہیں کریں گے اور اس پر کچھ نہ کچھ پالیسی بنائیں گے۔ اب وہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بہادر اس پر خاموش نہیں رہے گا، اور کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس پر امریکہ خاموش نہیں رہے گا۔ The report points to evidence that the armed groups that have operated in Jammu and Kashmir since the late 1980s have, in addition to sexual violence, committed a wide range of human rights abuses, including kidnappings and killings of civilians. اور ایک اور بات جو یہ کہی جا رہی ہے کہ جب اس طرح سے
ٹرمپ صاحب مودی صاحب کے ساتھ ناچنا اور مفلر پہننا اور وغیرہ، اس میں پہلا ڈنٹ اس وقت پڑا تھا کہ جب موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ تشریف لے گئے تھے اور ان کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، تو وہ ملاقات آئی اوپنر تھی ٹرمپ کے لیے، تو ان کے رویوں میں پاکستان کے لیے کچھ بہتری آئی تھی اور تھوڑا ریئلزم آیا تھا۔ Well, thank you very much. It's my great honor to have the very popular, and by the way, great athlete, one of the greatest, but very popular Prime Minister of Pakistan. اب جو نظر آ رہا ہے، جو دیکھیے وہاں کئی پالیسی سینٹرز ہیں جو امریکن فارن پالیسی کو شیپ تو نہیں، اس کو پینٹ کرتے ہیں اور ان کے اپنے اثرات ہیں، تو ان کا بھی یہ ہے کہ اس تناظر میں ہیومن رائٹ وائلیشن انڈیا، کشمیر، اور ٹھیک ہے انڈیا بڑی مارکیٹ ہے لیکن اس طرح سے جھکاؤ نہیں رہے گا جو بائیڈن کا، ڈیموکریٹس کا ہندوستان کی طرف۔ کمالا ہیرس جو انڈین اوریجن کی وائس پریزیڈنٹ ہے، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریئلزم لائیں گی، ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس میں۔ توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ امریکہ کوشش کرے گا کہ ہندوستان اور پاکستان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لائے۔ لانا یوں ضروری ہے کہ جو بائیڈن جب وائس پریزیڈنٹ تھے باراک اوباما کے ساتھ، تو ان کی بہت ورکنگ ایکویشن رہی ہے، اور وہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے، یو ایس سینٹ کی آن فارن پالیسی، اس کے وہ سربراہ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں بہت اہم الائی آف یو ایس اے سمجھتے ہیں، اور اگر ہندوستان اور پاکستان نیگوسیشن ٹیبل پر نہ ہوں تو ریجن ڈس بیلنس ہوتا ہے۔ تو جو بائیڈن کی یہ کوشش ہوگی کہ مذاکراتی ٹیبل پر آئیں، امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں ایک ریئلزم پیدا ہو ہندوستان کے بارے میں۔ وڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ کے الفاظ اگر میں استعمال کروں، پاکستان وڈ ری گین اینٹائی امیگرنٹس، اور ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں اینٹائی امیگرنٹ، اینٹائی ویمن، اینٹائی اسلام، وہ بھی اب نہیں ہوگا۔ I will end the Muslim ban on day one. Day one. سو ہمیں کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے دورے کے دوران امریکن اسٹیبلشمنٹ پر بہت گہرے اور مثبت اثرات چھوڑے تھے، لیکن دس از اے گڈ اومن کہ وہی صاحب آج بھی وزیر اعظم ہیں پاکستان میں، اور وہی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا پہلے ہی انٹریکشن رہا ہے، ہی ٹیکس پاکستان ایز اے ویری امپورٹنٹ الائی ان ساؤتھ ایشیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ 3 اٹامک پاورز، چائنا، انڈیا اور پاکستان، ان تینوں کے درمیان ٹورڈز چائنا وہ پالیسی نہیں رکھی جا سکتی جو ٹرمپ صاحب ہندوستان کے ذریعے چائنا کے خلاف لینا چاہ رہے تھے، تو ایک بیلنسنگ ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اپنے کو اور امریکہ میں اس چینج کو سمجھے، اور اگر پاکستان سمجھ لیتا ہے اور وائزلی پلے کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے 4 سال جو امریکی صدر کا عہدہ ہے، اور ہمارے وزیر اعظم موجودہ کے پاس بھی 2.5 سال کا وقت ہے، اس دوران میرا خیال ہے کہ خطہ من حیث المجموع بیلنسنگ دیکھے گا اور پاکستان کو ایک سانس لینے کا کشن ملے گا۔